کچھ ماؤتھ واشز استعمال نہیں کرنا، نہانا ہے ٹیکنیکلی فار یور ٹیتھ. یس. دیکھیے اسامہ ہوتا یہ کہ ماؤتھ واشز میں نا ڈفرینٹ مٹیریلس کے اکارڈنگ ڈفرینٹ پراپرٹیز تو آ جاتی ہیں، لیکن آپ کے ڈینٹسٹ جب آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا تو یوزلی 7 days 14 days اس طرح کی لمٹ لگاتے ہیں آپ کے اوپر. اب ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ ماؤتھ واش لیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یار جلدی میں یہ استعمال کر لیا، ایک تو فالس سینس آف سیکورٹی دے دیا اس نے، آپ کی پراپر برشنگ کلیننگ نہیں ہو رہی، آپ کے دانت تو خراب ہو رہے ہیں. ماؤتھ واش دیکھیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ کیویٹیز ہو سکتی ہیں اس سے. ایگزیکٹلی. جو الکوہول کنٹیننگ ماؤتھ واشز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے اکثر لکھا ہوتا ہے مے کاز کیویٹیز. اب آپ پریشان ہوں گے کہ یار ماؤتھ واش تو ہم منہ کو صاف رکھنے کے یوز کر رہے تھے، الٹا یہ کیڑا لگا دے گا. ویکینڈ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. مجھے اسامہ خواجہ کہتے ہیں. ڈاکٹر ماہرہ بٹ آل دی وے فرام گجرانوالا ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلے دنوں نا میں نے وہ اسکیلنگ کرانی تھی تو ڈاکٹر صاحب ایک ہیں ہمارے بڑے، تو ان کے پاس کیا تو انہوں نے دیکھا مطلب میرے چہرے کو، اور پھر دیکھ کے کہنے لگے کہ یار انہوں نے کلینک وغیرہ نا اپنا اپ گریڈ اب الحمد للہ کرا لیا بڑا زبردست. ہاں اب اے سی لگا لیا، سارا سسٹم خرچہ کیا ہے. تو وہ اب خرچہ کیا تو وہ بھی بڑھ گیا. تو اب انہوں نے پہلے تو جاتے تھے تو بس اسکیلنگ ہو جاتی تھی، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے نا آپ وہ 1-2 دوائیاں لکھی ہیں. اچھا. اور ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ماؤتھ واش لکھا ہے کہ یہ استعمال کرنے سے دانت ذرا نرم ہو جائیں، پھر جو ہے آپ کے دانتوں کے کالک اتاریں گے. اچھا، دانت نرم ہو جائیں گے. دانت نرم کرنے تھے پتہ نہیں، مطلب میں ایگزیکٹ ورڈ ان کا بھول گیا، کوئی مشکل سی اصطلاح استعمال کی تھی، مگر وہ کام کو ایسے ہی کرنا چاہ رہے تھے. کوئی ایسا ہوتا ہے ماؤتھ واش جس سے دانت نرم ہو جائے؟ میں تو نہیں، دانت نرم کرنے کے لیے کھرنے کے لیے ہوتا ہے، تیزاب ہوتا ہے. ماؤتھ واش کوئی نہیں ہوتا جس سے دانت نرم ہو سکے. مے بی ہی وانٹیڈ یو ٹو، مطلب وہ کبھی کبھی ہم لوگ ماؤتھ واش ریکمینڈ کرتے ہیں پری ٹریٹمنٹ ایز ویل. ہاں، پتہ نہیں آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہے کہ نہیں. آج کل تو لوگ باربر کے پاس جاتے ہیں نا، تو پہلے کبھی یا سیلون پہ تو پہلے نائی کے پاس جاتے تھے، تو وہ پہلے اسپرے مار کے نا، تو جس بندے نے ہفتہ 2 ہفتے سے نہیں نہایا اس کے بال ذرا نرم کر لیتا تھا. اچھا، تو کر کے تو پھر اس کے نہیں بعد ایسا کٹنگ کچھ نہیں ہوتا. مے بی ہی وانٹیڈ کہ وہ آپ ماؤتھ واش استعمال کریں. حالانکہ میں دانت صاف کرتا ہوں، مطلب ڈسکلیمر کے طور پہ بتا رہا ہوں، مان جاتے ہیں اگرچہ وہ نظر نہیں آتے ایسے کہ دانت صاف ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میں کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا پہلے آپ ہفتہ ایک ماؤتھ واش استعمال کریں. اصل میں دیکھیں اسامہ ہوتا یہ ہے کہ اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز ہوتی ہے ماؤتھ واشز کے اندر جنرلی. اینٹی مائکروبیل یعنی کہ ایسی جو کہ آپ کے منہ کے جراثیم کی کوانٹٹی کو کم کر دیں گے. کچھ ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں سرجیکل خاص طور پہ، یا ایون اگر ہم نے تھوڑی سی ڈیپ اسکیلنگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پریفر کیا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کر لیں، تھوڑی سی کر لیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس سے جنرلی جرمز کا لیول تھوڑا سا گر جائے، بیکٹیریا کا، اور پھر ہم لوگ وہ پروسیس شروع کریں. یوزلی آپ جب کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہوں گے، ناٹ آلویز، لیکن کبھی کبھی وہ یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا رنس کرنے کے لیے کلی کرنے کے لیے پانی رکھا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ماؤتھ واش ایڈ کر دیتے ہیں. مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کوانٹٹی کم ہو جائے. جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پنچر لگا رہے ہوتے ہیں نا ٹیوب کو، تو پہلے اس کے بعد نا وہ اس کو رگڑتا ہے، رگڑ کے پھر اس کے بعد وہ مطلب اس کی جو سائڈ بیسکلی اسامہ دیکھیں ماؤتھ واشز آر ڈفرنٹ قسم کے ماؤتھ واشز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ماؤتھ واش کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا مٹیریلز جو اس کے اندر ڈلے ہوتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو مجھے لگتی ہے نا ماؤتھ واشز کی بات، وہ یہ ہے کہ ماؤتھ واشز آپ نے اپنے بذات خود نہیں شروع کرنے. اٹس لائک in my opinion it's like using antibiotics. ابھی تو لوگ وہ نہیں کرتے ٹوتھ پیسٹ کی جگہ بھی. ایگزیکٹلی، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. جس طرح کووڈ میں کہا گیا تھا کہ آپ نے ماسک پہننا ہے لیکن آپ نے گلوز نہیں پہننے. گلوز کیوں نہیں پہننے؟ بیکاز گلوز گیو یو فالس سینس آف سیکورٹی. یعنی کہ آپ نے گلوز پہن لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میں ہر جگہ ہاتھ لگا لوں گا، آئی ایم سیف. اسی طرح ہے ماؤتھ واش یوز کرنا. ان ادر سینس اس طرح ہے کہ لوگ 2 مہینے نہ نہائیں اور پرفیوم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ پراپر اگر برشنگ اور فلاسنگ نہیں کرتے ہیں اور ماؤتھ واش یوز کرتے ہیں، اٹس ایکویلنٹ ٹو یوزنگ اے پرفیوم اینڈ وداؤٹ ٹیکنگ اے باتھ. تو آپ نے ماؤتھ واش یوز کرنا ہے اگر آپ کو پرسکرائب کیا جاتا ہے ان مائی اوپینین. کچھ ماؤتھ واش استعمال نہیں کرنا، نہانا ہے ٹیکنیکلی فار یور ٹیتھ. یس. دیکھیے اسامہ ہوتا یہ کہ ماؤتھ واشز میں نا ڈفرینٹ مٹیریلس کے اکارڈنگ ڈفرینٹ پراپرٹیز تو آ جاتی ہیں، لیکن آپ کے ڈینٹسٹ جب آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا تو یوزلی 7 days 14 days اس طرح کی لمٹ لگاتے ہیں آپ کے اوپر. اب ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ ماؤتھ واش لیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یار جلدی میں یہ استعمال کر لیا. ایک تو فالس سینس آف سیکورٹی دے دیا اس نے، آپ کی پراپر برشنگ کلیننگ نہیں ہو رہی، آپ کے دانت تو خراب ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ ماؤتھ واشز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ الٹی اسٹیننگ کاز. وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ریگولر آپ کی روٹین میں آپ کو ماؤتھ واش استعمال نہیں کرنا. آپ کو اگر دانت صاف کرنے ہیں تو برش یا مسواک کرنا ہے.
brush preferably and floss along with it. ٹھیک ہے, floss کے بغیر نہیں. The sequence should be you should floss your teeth, you should brush. آپ کی بات سن لی. چلیں مسواک کر لیں, ایٹ لیسٹ کچھ کلیننگ پراپر ہو جائے. مسواک از دی اولڈسٹ ٹوتھ برش ان دا ورلڈ, مطلب یہ تو بات ماننی ہے. سو یو برش, یو فلاس یور ٹیتھ, یو برش یور ٹیتھ اینڈ دین یو یوز اے ماؤتھ واش. صاف کر لینے. ہاں, اور یہ دیکھیں اب ان کے اوپر نا پراپر اسٹڈیز ہوتی ہے اسامہ. برش کی ٹائپ کیا ہے, برش کی شیپ کیا ہے, ہر چیز پہ اسٹڈی ہوئی ہوئی ہے نا. ہم نے نہیں کی ہوئی, گوروں نے زیادہ تر کی ہوئی ہیں, لیکن بہت اچھی اسٹڈیز ہیں. اب اسامہ کچھ مٹیریلز معلوم ہے سائنٹیفک اسٹڈیز بہت ساری کارپوریٹ انٹرسٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں, بلکہ زیادہ تر. دیٹ از ٹرو, لیکن موسٹلی اگر آپ ان اسٹڈیز میں جا کے نیچے دیکھیں تو انہیں ڈسکلیمر دینا پڑتا ہے اگر وہ کارپوریٹ انٹرسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آئیدر دے ور بینگ فنڈڈ بائی سم. جہاں سے فنڈنگ ہوگی تو نہیں, تو نیچے لکھا ہوتا ہے نا. اگر آپ پراپر, آپ فار ایگزامپل پب میڈ از دا موسٹ پاپولر ویب سائٹ فار لوکنگ اپ سائنٹیفک جرنلز, رائٹ. تو جب آپ اس کے اندر دیکھنا شروع کرتے ہو تو نیچے ڈسکلیمرز لکھے ہوتے ہیں کہ ہم مطلب ادھر سے ہمیں فنڈنگ آئی تھی, ہم کسی کے ساتھ سورس تھے, کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا اسامہ, کچھ ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں جو الٹا اسٹیننگ کاز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے ماؤتھ واش کے اندر کلورہیکزیڈین گلوکونیٹ نام کا آیا ہوا ہے, اینڈ دیر از اندر مٹیریل جو مجھے ہمیشہ پروناؤنس کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے, سیٹل پیریڈینیم کلورائڈ. آئی ہوپ آئی ایم پروناؤنسنگ رائٹ. ان دونوں چیزوں میں سے سیٹل پیریڈینیم کلورائڈ یا پھر نہیں, یہ تو انگلش کا لفظ ہے نا. آپ نے انگریڈینٹس میں دیکھنا ہے کلورہیکزیڈین گلوکونیٹ لکھا ہوا ہے, تو اس ماؤتھ واش کو پریفریبلی 1 یا 2 ویک سے زیادہ نہیں استعمال کرنا, ادروائز وہ الٹی اسٹیننگ کاز کر دے گا. پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دفعہ صفائی کرائی تھی, اس کے بعد دھبے بہت زیادہ پڑنا شروع ہو گئے. صفائی کی وجہ سے نہیں ہوا, اسکیلنگ کی وجہ سے نہیں ہوا, اٹس موسٹلی بیکاز آپ کا مٹیریل ایسا یوز کر رہے ہیں. پھر اسامہ کچھ ایسے ماؤتھ واشز آتے ہیں جن کے اندر الکوہول ڈلا ہوا ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, الکوہول جو ہے وہ نہیں, وہ میں نے کچھ ماؤتھ واشز دیکھے ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ کیویٹیز ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹلی, جو الکوہول کنٹیننگ ماؤتھ واشز ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے اکثر لکھا ہوتا ہے مے کاز کیویٹیز. اب آپ پریشان ہوں گے کہ یار ماؤتھ واش تو ہم منہ کو صاف رکھنے کے یوز کر رہے تھے, الٹا یہ کیڑا لگا دے گا. تو دا مین ریزن از کہ الکوہول ڈرائنگ ایجنٹ ہے. صحیح. آپ لوگوں نے کبھی خاص طور پہ کووڈ میں ہم سب نے ہینڈ سینیٹائزرز اور الکوہول وائپس یوز کیے تو وہ جگہ بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے. اسی طرح منہ میں ڈرائنیس کاز کرتا ہے الکوہول بیسڈ ماؤتھ واش. اس کو یوز کریں تو اس کے ایگزیکٹلی بالکل ڈرائی کر دیتا ہے. نا ڈرائنیس ان اٹ سیلف کین کاز کیویٹیز. ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا, آپ کا سلائیوا جو تھوک آپ کے منہ میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ فلشنگ میکینزم کرتا ہے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے. جب وہ نہیں ہوگا تو ڈرائنیس ہوگی, بیکٹیریا جلدی ایکٹ کر سکے گا اور نقصان ہوتا ہے. دوسری چیز اسامہ, prolonged exposure to alcohol can cause oral cancer. یعنی کہ کہیں پہ الکوہول بہت زیادہ دیر لگتا رہے گا منہ کے اندر تو وہ اورل کینسر بن سکتا ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماؤتھ واشز میں بہت کم کانٹینٹ ہوتا ہے, بٹ اینی ایکسپوجر از ایکسپوجر. تو دیٹس وائی آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ الکوہول فری ماؤتھ واشز کے اوپر شفٹ کیا جائے. اور ویسے بھی اس کے علاوہ بھی آپ کا کیس یہ ہے کہ ماؤتھ واشز استعمال نہیں کرنے چاہیے until unless جب تک آپ کو ڈاکٹر until and unless they prescribe, جتنے دنوں کے لیے ریکمینڈ کرے. اصل میں ایزی سولوشن ہے نا, آپ نے وہ منہ میں لیا اور لوگ, مطلب میں جتنے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں یا دیکھتا ہوں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو اس کو کچھ لوگ تو ہیں چلیں وہ برشنگ سے پہلے یا بعد میں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی بتائیں. لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ آپ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, بس منہ میں ڈالا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف ہو گیا. اچھا اسامہ, جیسا میں نے بتایا کہ یو شوڈ فلاس, یو شوڈ برش اینڈ دین یو شوڈ یوز اے ماؤتھ واش. ان مائی اوپینین ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ برشنگ کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے بعد آپ اسپٹ کرتے ہیں, کلی نہیں کرتے, رنس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی یہ کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ٹوتھ پیسٹ منہ کے اندر لگی رہ جائے تو وہ بڑا عجیب سا ٹیسٹ دیتا ہے. تو آئی پریفر کہ آپ فلورائڈ والا ماؤتھ واش اس کے بعد یوز کر لیں, فلورائڈ کنٹینر, اور اس کے بعد آپ پھر پانی کا استعمال نہ کریں تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ فلورائڈ دانتوں پہ لگا رہے, اینڈ اٹ میکس یور ٹیتھ بٹ ہیلدی. یعنی اچھا, یعنی اس کے بعد بھی یہ کلی نہیں کرنی. ایگزیکٹلی, ذائقہ ہی انتہائی بہت برا ہو جاتا ہے. اٹ از دا موسٹ, ایون فار می, آپ خود کرتی ہیں ہارڈلی ونس اور ٹوائس اے ویک. میں بہت کوشش کر کے ونس اور ٹوائس اے ویک پہ آئی ہوں, کیونکہ میرا اپنا تھوڑا دل خراب ہوتا ہے. اٹس ویری نیچرل, اٹس ہیومن رائٹ. تو فلاسنگ از سم تھنگ دیٹ آئی ڈو ریگولرلی. آئی کانٹ سروائیو وداؤٹ فلاسنگ, لیکن لیونگ دا ٹوتھ پیسٹ ان از سم تھنگ دیٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ایز ویل. تو میں ان لوگوں میں جن میں نہیں عادت بن پاتی, دین آئی پریفر کہ وہ ان کو کہوں کہ آپ فلورائڈ کنٹیننگ ماؤتھ واش یوز کریں. اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ یا وہ تھوڑی دیر کے لیے لگا رہنے دی تو کتنی دیر کے بعد آپ کلی کر سکتے ہیں؟ پریفریبلی یو شوڈ ویٹ اراؤنڈ 20 منٹس. 20 منٹ, یس, تاکہ جو فلورائڈ یا جو بھی ہم نے مٹیریل لگایا وہ اثر تو کرے نا. آپ نے سنا کچھ لوگ جو ہے اس کو کھاتے بھی ہیں. ٹوتھ پیسٹ از ایڈیبل, مطلب ان دا سینس کہ وہ بنی اس طرح ہے کہ اگر کوئی اس کو کنزیوم کر لیتا ہے تو نقصان دہ نہیں ہوتی. زیادہ نقصان دہ بچوں میں ہوتی ہے, اسی لیے بچوں کی ٹوتھ پیسٹ سیپریٹ آتی ہے جو فلورائڈ. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کی کچھ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو باہر جب سیل کرتی ہیں اپنا ٹوتھ پیسٹ تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر
یہ کبھی انجسٹ کرنے. لیکن انجسٹ تھوڑی بہت کوانٹٹی پہ انجسٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ پوری ٹیوب انجسٹ کریں تو میں اصل میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا جو لوگ کھانے کی ہیبٹ ہے نا جن کی, ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا. آلرائٹ, اوکے. ہے دنیا بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں نا, جیسے میں اپنے دانت نرم کر رہا ہوں. ہاں اسامہ اپنے دانت نرم کرے, کچھ لوگ تیز کرے ہیں دانت اپنے. وہ اگلا ہفتہ عید آ رہی ہے تو پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ بات کریں گے کہ دانت تیز کیسے کریں, آخر موقع ہے. بہت بہت شکریہ, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.